اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام لیڈرز کو، تمام ممبران کو اور تمام نئے دوستوں کو آج کے اس ہمارے فاؤنڈیشن لیول سیشن کے اندر ہم ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو جیسے کہ ہم نے 2-3 دن سے آغاز کیا ہمارا این ایم او کا سیشن، نیو ممبر اورینٹیشن پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے بات کی تھی ویئر از یور کسٹمر، اس پہ کل بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت عام ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی بات ہم کریں گے۔ تو تمام دوست جو ہے نا اپنے ٹیم ممبرز کو انوائٹ کریں تاکہ وہ آج کی اس ٹریننگ میں شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو نئے دوست ہیں وہ بھی آج کی جنہوں نے او پی پی لی تھی وہ بھی آج کی اس ٹریننگ سیشن میں شامل ہو جائیں۔ تو سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت امپورٹنٹ عام ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے، 2 ٹاپک ہوں گے ہمارے انشاءاللہ آج۔ ایک تو ہم بات کریں گے کہ کامیاب زندگی ناکام کیوں ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو آج چلتے ہیں ڈائریکٹلی اپنے ٹاپک کی طرف۔ تمام دوست اپنے دوستوں کو اب انوائٹ بھی کر دیں۔ جی تو آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہوگا جی، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے واٹ از سکسیزفل لائف، ایک کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ اب بیسیکلی جو سکسیس ہے، لفظ آپ سنتے ہیں سکسیس، جس کا مطلب کامیابی ہے۔ تو سکسیس جو ہے بیسیکلی جو یہ ورڈ سکسیس کامیابی ہے، اس کے جو مطلب ہوتا ہے مختلف لوگوں کا اس کا مطلب مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سکسیس پہ بات کریں تو ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں۔ اب جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے سکسیس کیا ہے؟ اس کا سکسیس یہ ہے، اس کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے اندر یا اپنے جو وہ اسٹڈی کر رہا ہے اس کے اندر اچھے گریڈ کے ساتھ پاس ہونا، یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب کوئی شخص ہے جو کسی پروفیشن کے اندر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اپنے پروفیشن کے اندر جو ہے وہ سکسیسفل ہونا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سکسیس ہے اس کا مطلب مختلف لوگوں کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم ایک سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایک ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں، اس ادارے میں کامیابی کا مطلب کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم گفتگو کریں گے۔ جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے تو بے شک آپ سفر شروع کر دیں لیکن منزل پہ پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ کون سی ہمیں یہاں پہ زندگی چاہیے، کون سی کامیاب زندگی، وہ کون سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ایک زندگی کو کمپریہنسو سکسیسفل کرتے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پہ انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ڈیفینیٹلی جب ہمارے سسٹم میں کوئی شخص بھی آتا ہے تو اس کے سامنے سکسیس ہوتی ہے، وہ سکسیس کو، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس سسٹم کا حصہ بنتا ہے۔ واٹ از سکسیسفل لائف، ایک کامیاب زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ موسٹ آف اس وانٹ ٹو بی سکسیسفل، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں اور ایک اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں، بٹ واٹ از سکسیسفل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی ہوتی کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ موسٹ آف اس، یہ دوبارہ میں بات ریپیٹ کرتا ہوں، ہر بندہ ہمارے ادارے کے اندر کامیابی کے لیے آتا ہے، سکسیس کے لیے آتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیا سکسیس چاہیے۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے گاڑی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے گھر چاہیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں یہی سکسیس ہے، یہی کامیابی ہے؟ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کامیاب زندگی ہوتی کیا ہے، اور وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو جڑ کے
ایک مکمل جو ہے کامیاب زندگی جو ہے بناتے ہیں۔ اب کامیاب زندگی میں سب سے جو پہلی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم، پیسے کی آزادی۔ فائنینشیل فریڈم کا مطلب بیسیکلی کیا ہے؟ پیسے کی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات آسانی سے پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کر سکیں، دوسروں کی سپورٹ کر سکیں۔ یعنی کہ آپ کس لیول پہ پہنچیں کہ آپ کی جو اپنی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات، وہ آسانی سے پوری ہو جائیں، تو آپ معاشرے کو پھر سرو کریں، آپ دنیا کی خدمت کریں، آپ غریب انسانیت کی خدمت کریں۔ اس کو فائنینشیل فریڈم کہتے ہیں۔ اب جو فائنینشیل فریڈم ہے یہ ملے گا کیسے؟ فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، دنیا میں 3 قسم کی ایجوکیشنز ہیں۔ سب سے پہلی دنیا میں اس وقت جو پاپولر ایجوکیشن ہے، اس کو اکیڈمک ایجوکیشن کہتے ہیں یا سکولسٹک ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو اکیڈمک اور سکولسٹک ایجوکیشن ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ آپ اچھے لکھ سکیں، آپ اچھے پڑھنے والے بن جائیں، یعنی کہ گڈ رائٹر، گڈ ریڈر اور اینڈ گڈ میتھ، آپ اچھا حساب کتاب کر سکیں، آپ اچھے لکھنے والے بن جائیں، اچھے پڑھنے والے بن جائیں۔ تو اس کو تو کہتے ہیں اکیڈمک ایجوکیشن۔ اکیڈمک ایجوکیشن کا جو لنک ہے وہ فائنینشیل فریڈم کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں اکیڈمک ایجوکیشن پڑھنا لکھنا تو سکھا دیتی ہے، لیکن جو معاشی آزادی ہے اس کا تعلق اس ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اس بات کا جو ریفرنس ہے وہ رابرٹ ٹی کاواساکی کی بک دی بزنس آف 21st سینچری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اس وقت دنیا میں جو ایجوکیشن ہے وہ ہے پروفیشنل ایجوکیشن۔ پروفیشنل ایجوکیشن، جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے یہ انسان کو لیونگ سکھاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اخراجات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اپنے کچن کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ پروفیشنل ایجوکیشن سکھاتی ہے۔ یا پروفیشنل ایجوکیشن اس کے اندر آگے مختلف ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی لائر بن جاتا ہے، تو اگر نیچے آ جائیں تو کوئی الیکٹریشین، پلمبر، یہ ساری پروفیشنلزم اس کو کہا جاتا ہے، پروفیشنل ایجوکیشن۔ اور تیسری ایجوکیشن اس وقت دنیا میں جو تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس ایجوکیشن کو کہتے ہیں فائنینشیل ایجوکیشن۔ فائنینشیل ایجوکیشن کا مطلب ہے معاشی تعلیم۔ اور فائنینشیل ایجوکیشن آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے ویلتھ بلڈنگ، کہ آپ اپنے آپ کو چند سالوں میں پیسہ کمانے سے کیسے آزاد کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر 95% وہ لوگ ہیں کہ جن کا جو فوکس ہے وہ اکیڈمک ایجوکیشن یا پروفیشنل ایجوکیشن ہے۔ فائنینشیل ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو فائنینشیل ڈیزاسٹر آتے ہیں، جو فائنانس کے پرابلمز آتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو سکولسٹک سسٹم ہے وہ ہمیں ایجوکیشن دے رہا ہے۔ کون سی ایجوکیشن؟ کہ آپ اچھی ڈگری کیسے لے سکتے ہیں۔ وہ یہ ایجوکیشن نہیں ہمارا جو سکولسٹک سسٹم ہے، جو سکول کا نظام ہے، وہ ہمیں یہ نہیں سکھا رہا کہ آپ معاشی طور پہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں آپ یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اب یہ پوری دنیا جو ہے یہ کیپٹلزم سے نکل کے سوشلزم کی طرف آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چائنا کو دیکھ لیں جو سوشلزم کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوشلزم کیا ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ معاشی طور پہ، اگر میں باقی چیزوں پہ میں ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کر رہا ہوں جہاں کہ فائنانس پہ بات ہو رہی ہے، کہ ہر بندہ معاشی طور پہ مضبوط ہو، اس کو ایکول اپرچونٹی ملے، ایک برابر موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکے۔ اب جب تک فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہوگی تو ہم فائنینشیل فریڈم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہماری کمپنی نے، ٹائمسی انٹرنیشنل نے آپ کے لیے یہ جو NMO کا، NMT کا اور ٹریننگ سیشن کا جو ہماری کمپنی نے آغاز کیا،
تو اس میں ہماری کمپنی بیسیکلی ہمیں فائنینشیل ایجوکیشن دینا چاہ رہی ہے، اور جب فائنینشیل ایجوکیشن ہمارے پاس آ جائے گی تو فائنینشیل ایجوکیشن سے کیا ملے گا؟ فائنینشیل فریڈم ملے گا. اور فائنینشیل ایجوکیشن جو ہے یہ آپ کو سکھاتی ہے، فائنینشیل ایجوکیشن کا سب سے پہلا جو مقصد ہے یہ آپ کو وہ ریئل لائف بزنس سبجیکٹ سکھائے گی. یعنی کہ وہ اس کے اندر مضمون ہوں گے، وہ سبجیکٹس ہوں گے جو کہ حقیقی زندگی کے ہیں. صرف وہ تھیوریٹیکلی نہیں ہے کہ آپ تھیوری میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ فائنینشیل ایجوکیشن آپ کو وہ ان سبجیکٹ کی طرف متوجہ کروائے گی، آپ کی وہاں پہ توجہ دلوائے گی ان سبجیکٹ کی طرف جو سبجیکٹ جو ہیں حقیقی زندگی کے ہیں، پریکٹیکلی لائف کے ہیں. میں بھی جب اسکول کالج یونیورسٹی میں ہم تھے تو ہم نے بھی وہاں پہ جو پڑھا تھا، لیکن آج پریکٹیکلی لائف میں دیکھا جائے تو وہ کام نہیں دے رہا. لیکن یہ فائنینشیل ایجوکیشن ہی ہے، یہ بزنس اسکول ایجوکیشن ہی ہے کہ جو انسان کو ان ایجوکیشن کی طرف متوجہ کراتی ہے. بلکہ میں اسے کہوں گا ریئل لائف بزنس سکول، اس کو کہیں گے ہم ریئل لائف بزنس سکول، کہ آپ کو ان سبجیکٹ کی طرف متوجہ کروائے گی، توجہ دلوائے گی کہ جو حقیقی دنیا کے سبجیکٹس ہیں. وہ حقیقی دنیا کے سبجیکٹ کون سے ہیں؟ یعنی کہ سب سے پہلے ایٹیچیوڈ آف سکسیس، کہ ہمارا کامیابی کے متعلق جو رویہ ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے پورا. یہ کوئی ایک عام لفظ نہیں ہے، یہ پورا ایک مضمون ہے. جیسے میتھ ایک سبجیکٹ ہے، جیسے فزکس ایک سبجیکٹ ہے، کیمسٹری ایک سبجیکٹ ہے، جیسے بایو ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے کیمسٹری ایک سبجیکٹ ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی دنیا میں جو ریئل لائف کا سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں ایٹیچیوڈ آف سکسیس. دنیا میں کامیاب لوگوں کی تعداد اس وجہ سے کم ہے کہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے سکسیس کے حوالے سے، اس کے اندر پرابلم ہے. آپ ہمارے معاشرے میں کسی بھی بندے کے ساتھ، ایک عام بندے کے ساتھ پیسے کی آزادی کے بارے میں جب بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کا بے بھی مذاق اڑا دے، کیونکہ اس کے پاس جو ایجوکیشن ہے وہ فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے، اکیڈمک ایجوکیشن ہے، یا اس کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن ہے. اب چند سبجیکٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو آپ کو فائنینشیل فریڈم کی طرف لے کے جائیں گے. ان میں سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ایٹیچیوڈ آف سکسیس، کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا جو اندر کا رویہ ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے، جی اندر سے ہم کامیابی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں کوئی ایک بندہ کہے کہ یار آپ جو ہے ایک بہت اچھی گاڑی کو انجوائے کرو گے، آپ 30-40 لاکھ روپے کی گاڑی کے انجوائے کرو گے، آپ 1 کروڑ کے گھر 2 کروڑ کے گھر میں رہو گے، آپ مانا لاکھ روپے کماؤ گے، تو یہ باتیں ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، ہمیں ہضم نہیں ہوتی. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا؟ کہ ہمارا کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے 2 ہی ایجوکیشنز ہیں، ایک ہے اکیڈمک ایجوکیشن اور دوسرا ہے پروفیشنل ایجوکیشن. جب فائنانس کی بات آتی ہے، لاکھوں کی بات آتی ہے، 95% لوگ جو ہیں وہ سکسیس حاصل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. چاہتے تو ہیں لیکن اس کو چاہتے تو ہیں، وشز تو ہیں، لیکن وہ ان کے گول میں شامل نہیں ہے، ان کے ڈریم میں شامل نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے فائنینشیل ایجوکیشن کے اندر ایٹیچیوڈ آف سکسیس، کہ آپ کو اپنی کامیابی کا رویہ سیٹ کرنا پڑے گا. دوسرا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن دے گی، وہ ہے لیڈرشپ سکلز. آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں آنا شروع ہو جائیں گی. لیڈرشپ سکلز، یہ دنیا کے جو 5% لوگ ہیں ان کے اندر لیڈرشپس ہوتی ہیں. آج اس وقت دیکھیں بہت سارے دنیا کے اندر NGOs کام کر رہی ہیں. ابھی اس کرنٹ سچویشن کے اندر یہ جو 5% لوگ ہیں یہ بڑھ چڑھ کے اس وقت ڈونیشن میں حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر لیڈرشپ سکلز ہیں. تو فائنینشیل ایجوکیشن آپ کو سکھائے گی لیڈرشپ، اس کے بعد کمیونیکیشن سکل سکھائے گی، پیپل سکل سکھائے گی کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ کیسے باتیں کرنی ہیں، آپ نے ایک جو ہے میڈیکل کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے ایک الٹریٹ شخص کو کیسے بات کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرپرسنل سکلز. یہ بھی سبجیکٹ ہے ایک
اس کے بعد بات ہوگی جو فائنینشیل ایجوکیشن کا ایک سبجیکٹ ہے وہ ہے اوور کمنگ پرسنل فیئر، ڈاؤٹ اینڈ لیک آف کانفیڈینس، کہ آپ اپنے ذاتی خوف پہ، شکوک و شبہات پہ اور کانفیڈینس یعنی کہ اعتماد کی کمی پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں. یہ بھی فائنینشیل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے. اس کے بعد فائنینشیل ایجوکیشن کے ایک اور سبجیکٹ اوور کمنگ دی فیئر آف ریجیکشن، کہ آپ لوگوں کی ریجیکشن کے خوف پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں. آگے منی مینجمنٹ سکل، کہ آپ پیسے کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے فائنینشیل ایجوکیشن کا، جو کہ آپ کو فائنینشیل فریڈم دے گا. آگے ہے انویسٹنگ سکل، کہ آپ اپنے پیسے کو کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ پیسے کی انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مضمون ہے فائنینشیل ایجوکیشن کا. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی سکل، کہ آپ اپنا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنا احتساب کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے اندر سکلز آنا شروع ہو جائیں گی. یہ سبجیکٹ ہے ایک فائنینشیل ایجوکیشن کا. آگے ٹائم مینجمنٹ سکل، کہ آپ اپنے وقت کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. آگے گول سیٹنگ، آپ اپنے گول کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. جیسے اسکول میں آپ نے کالج یونیورسٹی میں فزکس کو پڑھا، بایو کو پڑھا، آپ نے میتھ کو پڑھا. یہ سبجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو فائنینشیل ایجوکیشن کے سبجیکٹ ہیں. اس کے بعد ڈریسنگ فار سکسیس، کہ آپ نے کون سا لباس پہننا ہے. کامیاب لوگوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، جوتے کیسے ہوتے ہیں، ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے. یہ 12 سبجیکٹ میں نے آپ کو بتا دیے فائنینشیل ایجوکیشن کے. اور آپ تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ 95% لوگوں سے نکل کے 5 کی طرف آ رہے ہیں. اور جو 5% لوگ ہوتے ہیں وہ ان 12 سبجیکٹ کے اندر ماسٹر ہوتے ہیں. تبھی وہ لائف کے اندر اپنا نام بناتے ہیں، تبھی ان کو فائنینشیل فریڈم ملتا ہے، تبھی ان کو پیسے کی کامیابی ملتی ہے، تبھی وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر لیتے ہیں. تبھی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے خوابوں کو اچیو کر لیتے ہیں. اب یہ تو میں نے 12 سبجیکٹ بتائے. اب فائنینشیل ایجوکیشن کے اندر آپ کو ہمارا ادارہ 4 چیزوں میں امپاور کر دے گا، 4 چیزوں میں انتہائی زبردست مضبوط بنا دے گا آپ کو. وہ 4 چیزیں کیا ہے کہ آپ کو مینٹل ایجوکیشن یہاں پہ دی جائے گی، آپ کو سپیرچول ایجوکیشن دی جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو دماغی طور پہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو روحانی طور پہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. آپ کو فزیکل ایجوکیشن دی جائے گی کہ آپ اپنی باڈی کو اپنی فزیک کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں. آگے یہاں پہ آپ کو ایموشنل ایجوکیشن دی جائے گی. جب یہ 4 ایجوکیشن آپ کے پاس آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک بہت مضبوط شخص بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فائنینشیل فریڈم بھی ملنا شروع ہو جائے گا. یہ تو میں نے بات کر لی جی فائنانس کے اوپر کہ آپ کی فائنینشیل جو فریڈم ہے اس تک آپ کیسے پہنچیں گے. فائنینشیل فریڈم جو ہے برادر اینڈ سسٹر، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ نہیں حاصل کر پائے گا، وہی حاصل کرے گا جو اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرے گا. اور آپ تمام دوست جو ہماری اس کمپنی اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں، آپ کو فائنینشیل فریڈم یہاں پہ ضرور ملے گا، لیکن اس کے لیے ہمارا ادارہ جو ہے، میں نے جو 12 سبجیکٹ آپ کو بتائے ہیں ان میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امپاور کرے گا. فائنینشیل فریڈم کے بعد ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے سکسیسفل لائف. اب ٹائم فریڈم، ایک کامیاب زندگی کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے معاشی آزادی. معاشی آزادی کے بعد معاشی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پیسہ آ رہا ہو وہ ٹینشن فری ہو. مطلب دیکھیں، آپ ایک شخص ہے کہ اس کو کروڑ روپیہ آ رہا ہے، لیکن اس کا جو سورس آف انکم ہے
وہ کیا ذرائع کیا ہیں، وہ کن ذرائع سے پیسہ آ رہا ہے، کیا اس پیسے جو کما رہا ہے وہ مینٹلی ریلیکس ہے، کیا اس جو پیسہ آ رہا ہے کیا وہ کہیں مینٹلی اپسیٹ تو نہیں ہے. یعنی کہ جب پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہو تو وہ ایشو لیس ہو، وہ پرابلم لیس ہو، اس میں مسائل نہ ہوں. اس کو کہتے ہیں معاشی آزادی. اگر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ آ رہا ہے لیکن مینٹلی آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، آپ کو انٹرنل سیٹسفیکیشن نہیں ہے، کہیں اس پیسے کے اندر چیٹنگ تو نہیں ہے، کہیں اس پیسے کے اندر دو نمبری تو نہیں ہے، کہیں اس پیسے کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا پیسہ ہے اور بندہ جو ہے اس پیسے کو حاصل کر رہا ہے اور بندہ اندر اس کا ضمیر جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے، تو وہ فائنینشیل فریڈم نہیں ہے. پیسے کی آزادی کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر دی کہ آپ کا انٹرنلی سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اندر سے سیٹسفائی ہو اور آپ کا پیسہ اچھا ہو، ایشو لیس ہو، پرابلم لیس ہو. ٹائم فریڈم کی بات ہو رہی تھی. اب دوسرے نمبر پہ ٹائم فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو اپنی مرضی سے گزاریں. جب انسان جو ہے ایک جاب کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو جاب پرسن ہے، نوکری جب بندہ کر رہا ہوتا ہے، جب جاب کرتا ہے تو جاب کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 8 گھنٹے 12 گھنٹے یا جو بھی اس کی نوکری کا ٹائم ہے، جاب کا ٹائم ہے، اس نے اپنا وہاں پہ سودا کر لیا ہے. اس نے 12 گھنٹے ڈیلی کے عوض اس کو 20,000 جو تنخواہ ملے گی تو اس نے اپنے ٹائم کا سودا کر لیا ہے. وہ جو 12 گھنٹے ہیں وہ اب اپنی مرضی سے نہیں گزارے گا، وہ اپنے باس کی مرضی سے گزارے گا. جیسے وہ کہیں گے ویسا کام کرے گا. جو وہ مینٹلی طور پہ، یعنی کہ اس نے اپنے گھر میں بھی آنا ہے تو وہ اپنے باس سے اجازت لے گا. اس نے واش روم میں جانا ہے، جو اس کی ذاتی مطلب پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں بھی وہ آزاد نہیں ہوگا. واش روم تک جانے کے لیے اس کو اجازت لینی پڑے گی، کھانا کھانے تک اس کو اجازت لینی پڑے گی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو جو مین چیز ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا سودا کیا ہوا ہے. تو فائنینشیل ایجوکیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو آپ کو ٹائم فریڈم کی طرف لے کے جائے گا. ٹائم فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا وقت گزاریں. آپ ہر سال چاہیں عمرے پہ جائیں، آپ ہر سال چاہیں حج پہ جائیں، آپ چھٹیاں منانے کے لیے دبئی جائیں، آپ دنیا کی سیر کریں. تو آپ اپنے وقت کو کسی کے تابع آپ کا وقت نہ ہو بلکہ آپ کے اپنے تابع ہو. تو اس طریقے سے جب انسان آزاد ہوتا ہے تو انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اور نکھر کے سامنے آتی ہیں. جب انسان آزاد ہوتا ہے تو اس کے اندر لیڈرشپ آتی ہے، وہ پھر اس کے دماغ کے سیل جو ہیں وہ اور کھل کے کام کرتے ہیں. تو جو آپ کا وقت ہے اس کو آپ خود انجوائے کریں. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے آپ کے اس لیول تک لے کے جائے گا، اس لیول تک لے کے جائے گا کہ آپ کے پاس دیکھیں ہر چیز کو حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں پروسیس. بغیر پروسیس کے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے. ایک وقت تھا کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے سے بچے تھے، آج ایک نوجوان آپ بن چکے ہیں. آپ کے چھوٹے بچے سے نوجوان بننے تک 20-25 سال لگے. ایک بچے کو بھی پیدا ہونے کے لیے 9 ماہ لگتے ہیں. یہ پروسیس ہے. کسی چیز کو ڈیولپ ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، اس کو پروسیس کہا جاتا ہے. اور پروسیس ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ اپنی زندگی کے اندر پروسیس کو دیکھیں. ہمارے ادارے میں بہت بندے آتے ہیں، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے،
ہر بندے کو سکسیس اچھی لگتی ہے لیکن پروسیس اچھا نہیں لگتا. ہر بندے کو پھل اچھا لگتا ہے لیکن درخت پالنا اچھا نہیں لگتا. ہر بندہ کہتا ہے مجھے شاندار پھل ملے لیکن درخت کو پانی دینا، درخت کو گوڈی کرنا، درخت کو کھاد دینا یہ اچھا نہیں لگتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پروسیس کو فالو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 5 سال لگیں گے تو آپ اس پلیٹ فارم سے فائنینشیل فریڈم کی طرف بھی جا چکے ہوں گے اور ٹائم فریڈم کی طرف بھی جا چکے ہوں گے. تو یہ تھا دوسرا سٹیپ. اب تیسرے سٹیپ کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ ہے جی سوشل سٹیٹس. سوشل سٹیٹس جو ہے جو سوشل سٹیٹس ہے یہ بھی کامیاب زندگی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کا معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام ہو، آپ کو چند لوگ جانتے ہوں، آپ جو ہے معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہوں. آپ ایک محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے کے اندر آپ کو اچھے الفاظ سے لوگ جانتے ہوں، آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں، آپ اپنی صلاحیت کے مطابق دوسروں کے ساتھ جو ہے آپ کا ایٹیچیوڈ سپورٹیو ایٹیچیوڈ ہو. آپ جتنے سوشل ہوتے چلے جائیں گے آپ کی زندگی جو ہے اتنی اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور سوشلزم ایک ایسا چیز ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس میں آپ کے فرینڈز بڑھیں گے، آپ کے تعلق بڑھے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل جایا کریں، سوشل ہوا کریں. تو یہ تیسری وہ چیز ہے جو کامیاب زندگی کی ہے. پہلی چیز میں نے بتائی ہے معاشی آزادی، دوسرے نمبر پہ وقت کی آزادی، اور تیسرے نمبر پہ آپ کا مشرتی طور پہ مطلب معاشرے کے اندر آپ کا مشرتی طور پہ کوئی کردار ہونا چاہیے، سوشل سٹیٹس ہونا چاہیے آپ کا. آپ معاشرے کے اندر اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملیں، آپ کو اچھے طریقے سے لوگ جانیں، لوگ آپ کے ساتھ ملنے میں خوشی محسوس کریں، لوگ آپ کے ساتھ ملنے میں اچھا محسوس کریں. یہ چند چیزیں تھیں. اس کے بعد نیکسٹ چوتھی جو چیز وہ ہے پرسنل گروتھ، شخصیت سازی. شخصیت سازی جو ہے پرسنل گروتھ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے شروع میں کچھ سبجیکٹ آپ کو بتائے، میں نے سبجیکٹ بتائے، وہ سبجیکٹ میں نے 12 سبجیکٹ آپ کو بتائے ہیں. 12 سبجیکٹ، وہ سبجیکٹ فائنینشیل ایجوکیشن آپ کو دے گی جس کے ذریعے آپ کی پرسنل گروتھ ہوگی. پرسنل گروتھ کا مطلب کیا ہے کہ آپ مینٹلی امپاور ہوں گے، آپ اسپرچولی امپاور ہونے چاہیے، آپ فزیکلی امپاور ہونے چاہیے، آپ ایموشنلی امپاور ہونے چاہیے. جب ان 4 چیزوں میں آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کی جو پرسنل گروتھ ہے، جو شخصیت سازی ہے، وہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. آپ ایک عام سے خاص شخص بننا شروع ہو جائیں گے. آپ جو ہے فیمس پرسنالٹی بننا شروع ہو جائیں گے. آپ ایک پرومیننٹ شخص بننا شروع ہو جائیں گے. جب آپ کی شخصیت سازی ہوگی تو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ ملنا پسند کریں گے. تو پرسنل گروتھ جو ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے. پرسنل گروتھ جو ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے ایک جو ہے چارمنگ پرسنالٹی بنیں گے. آپ جو ہے معاشرے کے اندر ایک کلیدی رول ادا کریں گے، معاشرے کے اندر دوسروں کو سپورٹ کرنے والے آپ بن جائیں گے. اور جو پرسنل گروتھ ہے آپ کی، اس کی وجہ سے آپ کی ویلیوز بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی اقدار بنے گی، آپ لمٹ سے آگے نکل جائیں گے. بیونڈ ہیومن لمیٹیشن، جو انسانی لمیٹیشن ہے، حدود ہیں، آپ ان سے بھی آگے چلے جائیں گے. جب پرسنل گروتھ ہو جاتی ہے انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے اس سوچ سے بھی آگے نکل جاتا ہے.
وہ چیزیں بھی حاصل کر لیتا ہے جو انسان کو عام زندگی کے اندر مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے جب انسان کی شخصیت سازی ہو جاتی ہے۔ اور شخصیت سازی جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ شخصیت سازی ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مینٹلی امپاور ہونا ہوگا، اور مینٹلی آپ امپاور کیسے ہوں گے؟ آپ بکس پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، آپ کتابوں سے پیار کریں گے۔ جب آپ بکس پڑھیں گے تو آپ کی شخصیت سازی ہوگی۔ آپ کو فزیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، فزیکلی امپاور کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا ہوگا، اپنے ایموشنز کا خیال کرنا ہوگا، ایکسرسائز کا خیال کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک پرسنل گروتھ ہونے کے بعد آپ ایک کامیاب بزنس مین بنیں گے۔ پرسنل گروتھ کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ، آپ کی صحت۔ ہیلتھ جو ہے، میں اگر کہوں تو اس کو ہم الٹ کر لیں، ہیلتھ کو ہم پہلے لے آئیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو صحت ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے۔ اب میں یہاں پہ اگر پچھلی تمام چیزوں کو لے آؤں کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، وقت کی آزادی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے ٹائم فریڈم بھی ہے، آپ کے پاس سوشل بھی ہیں، لیکن صحت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ ان ساری چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو ہیلتھ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پیسہ بڑھ رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، کروڑوں میں آمدن ہو رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، صحت ڈاؤن ہو رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، شوگر بڑھ رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں، پیسہ بڑھ رہا ہے، دماغ کے مسائل بڑھ رہے ہیں، پیسہ بڑھ رہا ہے، جوڑوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، جوڑوں کے مطلب اس کو آرتھرائٹس ہو رہا ہے، آسٹیوپروسس ہو رہا ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، موٹاپا بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ صرف صحت جو ہے، صرف پیسہ ضروری نہیں ہے، پیسے کے ساتھ ساتھ صحت کا ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے ہیلتھ کے سیشن ہوں گے اس میں ہم صحت کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے پہلے دن میری او پی پی سنی، آج سے 2-4 دن پہلے منڈے کو جو میری جن لوگوں نے پریزنٹیشن سنی، اس میں میں نے ہیلتھ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی کہ جو صحت ہے اس میں آپ کے پاس 10 معیار ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ڈیٹیل میں اس میں ہم بات کریں گے، لیکن ان شارٹ ہم بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ آپ نے 5 چیزوں میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ فزیکلی فٹ ہونے چاہیے، مینٹلی فٹ ہونے چاہیے، سوشل ویل بیئنگ ہونے چاہیے، معاشرے کے اندر اچھا کردار ہونا چاہیے، اور چوتھے نمبر پہ ابسینس آف ڈیزیز، آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، اور 5ویں نمبر پہ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کی صحت فٹ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں آپ نے اس میں فٹ ہونا ہے۔ یہ تھا جی سکسیسفل لائف، یہ تھی جی کامیاب زندگی۔ کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کے پاس 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 پیسے کی آزادی، نمبر 2 وقت کی آزادی، نمبر 3 پرسنل گروتھ، نمبر 4 سوشل سٹیٹس، اور نمبر 5 ہیلتھ فریڈم۔ جب یہ 5 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ ایک کامیاب شخص ہیں۔ سکسیسفل لائف کے اندر آپ اچھی ایک گاڑی کو انجوائے کریں، آپ دنیا کی سیر کریں، ٹریولنگ کریں، اچھا آپ کا کھانا ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ 5 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو یو آر سکسیسفل۔ آپ جس ادارے کا حصہ بن چکے ہیں، آپ تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ 5 چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو 3 سے 5 سال میں ملنے جا رہی ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا عام کردار آپ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اب اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔
سکسیسفل لائف، یہ آپ کے سامنے دوبارہ ہم اس کو سمرائز کرنے لگے ہیں۔ سکسیسفل لائف کے اندر فائنینشیل فریڈم، ٹائم فریڈم، پرسنل گروتھ، سوشل سٹیٹس اور ہیلتھ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ سکسیسفل لائف کے لیے تین چیزیں آپ کی مدد کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ جب ہمارے ادارے میں تشریف لائے اور جو پرانے لوگ ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں، یہ ادارہ جو ہے یہاں پہ تین چیزیں آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ کی سپورٹ کریں گی۔ سب سے پہلے کمپنی، ہماری کمپنی اس وقت دنیا کا بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے، اور یہ وہ برانڈ ہے جو اس وقت دنیا میں 4 کروڑ لوگوں کو کامیاب کر چکا ہے، 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سکسیسفل کر چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے کمپنی کے ساتھ، کمپنی پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بات ہوتی رہے گی، اور میں نے پہلے بھی بات کی ہے، یہ اتنا مضبوط برانڈ ہے کہ 2016 کے اندر یہ دنیا کا 11واں بڑا برانڈ بنا۔ یہ اتنا مضبوط برانڈ ہے کہ اس وقت صرف 25 سال کی عمر میں ہماری کمپنی 190 ممالک تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اتنا بڑا برانڈ ہے کہ دنیا کے اندر 4 کروڑ لوگوں کو کامیاب کر چکا ہے۔ یہ برانڈ جو کمپنی ہے ہماری، یہ جو پلیٹ فارم ہے، 5 مختلف شعبہ جات کے اندر آپ کو امپاور کرنے جا رہا ہے، آپ کو 4 مختلف پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے، 5 مختلف پلیٹ فارم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ اس وقت دنیا کے اندر لوگوں کی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم معاشی طور پہ بھی آپ کو مضبوط کر رہا ہے، ہیلتھ وائز بھی آپ کو امپاور کر رہا ہے، سوشل وائز بھی آپ کو امپاور کر رہا ہے، اس کے علاوہ پرسنل گروتھ کے حوالے سے بھی آپ کو امپاور کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹائم فریڈم کے حوالے سے بھی آپ کو امپاور کر رہا ہے۔ دوسری جو چیز آپ کو مضبوط کرے گی وہ ہے کنسلٹیشن۔ آپ کی جو اپ لائن ہے، آپ کا جو سپونسرز ہیں، آپ کی جو لائن آف سپونسرشپ ہے، آپ کی LOS ہے، جو ہے آپ کو جو سسٹم میں بندہ لانے والا ہے، وہ اس کا اپ لائن، اس کا اپ لائن، اس کا اپ لائن، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کی لائن آف سپونسرشپ ہے۔ یہ بھی آپ کو یہاں پہ امپاور کرے گی، یہ بھی آپ کو مضبوط کرے گی، اور یہ بھی آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائے گی۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے سسٹم۔ سسٹم ہمارا الحمدللہ ایجوکیشن وائز اس وقت دنیا میں ہم بہت امپاورفل ہیں۔ ہمارا جو فائنینشیل ایجوکیشن سسٹم ہے، الحمدللہ ہماری کمپنی کا بہت فائنینشیل ایجوکیشن سسٹم مضبوط ہے۔ پھر آپ کی اپ لائن آپ کو ایجوکیٹ کرے گی، وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گی۔ تو اس طریقے سے یہ 3 چیزیں آپ کی مدد کے لیے ہوں گی جو آپ کو ان 5 چیزوں میں امپاور کریں گی۔ وش یو آل دی بیسٹ، وش یو آل دی بیسٹ۔ ہم آپ کو اس کامیاب پلیٹ فارم میں ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کی تمام جو ڈریمز ہیں اس کو پورا کرے گا اور آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا۔ مبارک میں آپ کو بات دیتا ہوں، کنگریچولیشن، یو ہیو کمپلیٹڈ NMO واٹ از اے سکسیسفل لائف۔ تو آج کا ہم نے پہلا جو ہمارا سیشن تھا اس کو مکمل کیا، اور آج ہم نے یہ اسٹڈی کیا، اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس میں میں نے آج مختصراً بات کی، ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی اپ لائن کے ساتھ جڑے رہیں، کمپنی کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں آپ سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں، یہ 3 چیزیں آپ کی سپورٹ کریں گی اور مدد کریں گی اور آپ کو آگے لے کے چلیں گی۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا آج کا سیشن ہے، اگلا جو ہم جو ٹاپک لے رہے ہیں وہ ہے جی وے ٹو فیل۔ وہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے کیوں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں، ناکامی کی وجوہات پہ بھی آج میں بات کروں گا۔ تو یہاں پہ آج کا پہلا سیشن ہم نے مکمل کیا، تو آپ کا مجھے سننے کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ کچھ دیر کے بعد ہم دوبارہ آن لائن ہوں گے اور اگلے سیشن پہ ہم بات کریں گے کہ لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں، ناکامی کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ۔